دیکھتے ہیں کہ جناب خادم حسین صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خادم حسین صاحب خاصی محنت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیجیے مولا علی علیہ السلام کا کلمات احصار میں 415 کلمہ، یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا دھوکے باز ہے، اسے اپنے اولیاء کے ثواب کے لیے بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا ہے دنیا نقصان رسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کی سزا کے لیے بھی اسے ناپسند کیا ہے۔ اور آخری حصہ ہے دنیا فانی ہے، یہاں پر کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں، اس کا لب و لباب یہی ہے۔ تو پہلے حصے میں مولا فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بطور ثواب اپنے اولیاء کے لیے بھی ناپسند کیا ہے۔ یہ ایک بہت دقیق اور سمجھنے والا جملہ ہے کہ اپنے اولیاء کے لیے بھی اس کو دنیا کو ناپسند کیا ہے، مطلب دنیا میں اسے بھی رہنا ہے تو سمجھ کے رہنا ہوگا۔ دنیا کی رنگینیاں چمک دمک انسان کے ہوش اڑا دیتی ہے، یہاں رنگینی چمک دمک اس دنیا کے حاصل کرنے کے حرص میں انسان غافل ہو جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا رات کی مانند ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، یہ بہترین عکاسی کرتا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے یہاں تمہیں نیند پیاری ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ نیند ہے، علامہ اقبال نے اسے نیند سے تشبیہ دی ہے، مطلب ہاں مطلب تم دنیا میں بالکل، وہ علامہ اقبال تو فلاسفر تھے، دنیا کو جتنا سمجھتے تھے اور اس کیا مطلب تم دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گئے ہو، ایسا سمجھنے لگے ہو کہ تم کو اس دنیا سے واپس نہیں پلٹنا، مگر یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبات کے حصے میں ایک خطبے سے اقتباس ہے، اے انسان میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ 2 چیزوں کا خوف رکھتا ہوں، ایک اتباع خواہشات اور درازی امید، کہ اتباع خواہشات انسان کو راہ حق سے روک دیتی ہے اور درازی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ مولا ہمارے لیے کتنا فکر مند ہے کہ خواہشات بھی نہ رکھو اور تمہاری عمر بھی کم ہے، اس کو بھی غنیمت جانو، جو عمر ملی ہے اسے فائدہ لے لو۔ اور آگے فرماتے ہیں دنیا آخرت دونوں کی اپنی اولادیں ہیں، لہٰذا تم آخرت کے فرزند بن جاؤ، اور خبردار دنیا کے فرزندان میں شمار نہ ہونا، اس لیے کہ عنقریب ہر فرزند کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آج عمل کی منزل ہے اور کوئی حساب نہیں۔ ہاں دنیا کے فرزند مت بنو، ہاں دنیا آخرت دونوں اپنی اسی جملے ہاں رکھتا ہے، خواہشات اتباع خواہشات روک دیتا ہے، دنیا آخرت اولاد، لہٰذا تم آخرت کے فرزند بن جاؤ اور خبردار دنیا کے فرزندان میں شمار نہ ہونا، اس لیے کہ عنقریب ہر فرزند کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے فرزند بنے تو دنیا کے ساتھ اٹھو گے، اور اگر آخرت کے فرزند بنے تو آخرت کے ساتھ اٹھو گے۔ اللہ اکبر، کیا قیامت۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں آج عمل کی منزل ہے اور کوئی حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہے اور کوئی عمل کی گنجائش نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک اور فرمان ملتا ہے کہ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرنی ہے اور دنیا کی شیرنی آخرت کی تلخی ہے۔ مولا نے دونوں بتائے ہیں، دنیا کی شیرنی بھی اور تلخی بھی، اس کا کیا حساب ہے۔ اور مولا علیہ السلام کا فرمان کا دوسرا حصہ دنیا نقصان رسا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بطور سزا ناپسند کیا ہے، جو 415 ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم مولا علی علیہ السلام کے کلمات احصار کا 208 ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، جس میں مولا ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا احساب کرتا ہے وہی فائدے میں رہتا ہے اور جو غافل رہتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جسے خوف خدا ہوگا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اور عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے اور بصیرت والا فہیم ہوتا ہے۔
اور فہیم عالم ہوتا ہے، اور عالم کی جو منزلت ہے وہ بڑی منزلت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں گم نہیں ہونا، اپنے نفس کا احتساب کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا احتساب کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اس دنیا کے رنگینیوں میں رنگ کر اپنے نفس کو آلودہ کر دیں گے اور غافل بن کر خسارہ اختیار کر لیں گے۔ اگر ہمیں دنیا کے خسارے سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا، اور خوف خدا سے ہمیں وہ بصیرت ملے گی جو خدا سے ہمیں قریب کر دے گی۔ مولا علیہ السلام کے فرمان کے تیسرے حصے میں مولا فرماتے ہیں کہ دنیا گزر گئی اور ایسے سواروں کے مانند ہے جنہوں نے جیسے ہی قیام کیا اور ہنکانے والے نے للکارا اور وہ کوچ کر گیا، وقت آ گیا پھر روانہ ہو گئے۔ مطلب دنیا یہاں پہ قلیل مدت ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں گزر رہے ہیں، مگر اگر سوچا جائے تو ہم لحظے برابر بھی اس دنیا میں گزارا نہیں کیا، جو بھی رہے ہیں لحظہ بر، اور اس میں ہم پتہ نہیں کیا بادشاہ بن جاتے ہیں کیا۔ اور مولا علیہ السلام آخرت کو یاد دلاتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری جنگ صفین میں فائنلی ملون جو پہلے تو مولا علی کا نمائندہ بن کے جنگ صفین میں گیا تھا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کو، جو پانی کا بلبلا ہوتا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا مگر سمجھتا اپنے آپ کو بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے وہ سمجھ رہا تھا مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، تو وہ فیصلہ کرنے اس کے سامنے جو معاویہ کا تھا، عمرو بن عاص تھا، اس کو نمائندہ بنا گیا تھا۔ وہ بڑا شاطر اور مکار تھا، اسے اس کو اپنے اس میں بوتل میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو مولا علیہ السلام آخرت کو یاد دلاتے ہوئے اسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی بہت سے سعادتوں سے محروم ہو گئے، اس میں ابو موسیٰ اشعری بھی شامل ہیں کہ وہ محروم ہو گئے، دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور خواہشات کے مطابق بولنے لگے ہیں۔ میں اس امر کی وجہ سے ایک حیرت و استعجاب کی منزل میں ہوں جہاں ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جنہیں اپنی ہی بات اچھی لگتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو بھی مولا نے فرمایا، اور دنیا کے جو بھی ابو موسیٰ اشعری ہیں ان کے لیے مولا کے یہ فرمان ہے کہ جو تمہیں دنیا یہ اچھی لگتی ہے اور تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، تم بس ختم و فنا ہو تم۔ والسلام علیکم۔